السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنی سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کو جاری رکھیں گے، جس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 سے لے کے 100 تک انشاءاللہ باذن اللہ مکمل کریں گے۔ کورس کا مقاصد، کورس کا تعارف، یہ ماشاءاللہ آپ لوگ پہلے کئی بار سن چکے، پڑھ چکے، آپ کو یہ اچھی طرح سے ازبر ہے۔ ہم بلا کسی تاخیر کے اپنے سبق کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے یہ باتیں پڑھی تھیں کہ آخر پہ جا کے جو ہماری باتیں ہو رہی تھیں وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اس بات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کیا ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا تھا کہ تم اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق بن جاؤ، یعنی چاہے تم لوہا بن جاؤ یا تم کوئی اور چیز بن جاؤ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی پتھر بن جاؤ، کوئی اور جو بھی چیز تمہارے ذہن کے اندر آتی ہے تم وہ والی مخلوق بن جاؤ اور بن کے ہمارے سامنے آ جاؤ، تو اللہ پھر بھی تمہیں پیدا کرنے پہ، تمہیں دوبارہ اٹھانے کے اوپر قادر ہے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی، اب اگلی بات چل رہی ہے کہ اٹھایا کب جائے گا، وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی حوالے سے اس کو جوڑا جا رہا ہے پچھلی آیات کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں یوم، اس دن، یعنی وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، یدعوکم، وہ پکارے گا تمہیں، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون، نتیجہ کیا نکلے گا، پس تم اس کو جواب دو گے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون، اور تم گمان یہ کرو گے، الا لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا مگر قلیلا، بڑا تھوڑا سا وقت۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے، ایسے نکلیں گے جیسے یعنی زمین سے کوئی پودے اگائے جاتے ہیں، اس طرح سے نکالے جائیں گے، اور کئی لوگ ایک قبر سے نکالے جائیں گے۔ وہ شاید آپ لوگوں نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہو کہ 70 لوگ ایک قبر سے اٹھائے جائیں گے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کئی لوگ اٹھائے جائیں گے، ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ ہو سکتا ہے 70 سے کم ہو، جتنے بھی ہوں گے اسپیسیفک عدد کی بات نہیں ہے۔ تو کئی لوگ ایک قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اٹھا کے سبھی لوگ اللہ کی بات کا جواب دیں گے۔ جو دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم مر کے مٹی ہو کے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کھڑے ہوں گے، یہ سارے اللہ کی بات کا جواب دیں گے، بالکل ایسے کہ جیسے کسی پریڈ کے دوران ایک فوجی آواز لگاتا ہے، مثال دے رہا ہوں مخلوق کے حوالے سے، تو سارے ہمتن گوش ہو کے اس کی بات سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب آواز آئے گی تو سارے کے سارے ان کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اور پھر اگلی بات اللہ نے فرمایا وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اس دن تم یہ گمان کرو گے کہ تم دنیا میں تو بڑا تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئے ہو۔ جیسے دوسری آیات کے اندر آیا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ پوچھا اگر جائے گا کہ تم کتنی دیر دنیا میں رہ کے آئے ہو، تو انسان یہ کہے گا کہ شاید میں دنیا میں ایک دن رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں 50 سال 60 سال 100 سال 70 سال زندگی گزارنے والا آدمی آگے سے یہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقل، اور کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں کو، یقولو، وہ بات کریں، التی، ایسی بات، ہی احسن، جو سب سے بہترین بات ہو۔ یعنی آپس میں گفتگو کے دوران یا دعوت اللہ کے دوران یا کسی فیصلے کے دوران یا کسی بھی وقت جب آپس میں گفتگو کریں، آپس میں بات کریں، تو ایسی بات کریں جو اچھی ہو، سلیقہ مند ہو، برائی والی نہ ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا کریں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، وہ اختلاف ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل خاندانوں کے اندر یا ہماری جو لوکل عدالتیں ہوتی ہیں ان کے اندر اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ بات کرنے والا، گو کہ اس کی بات صحیح ہو لیکن اس کا بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے بات بگڑ جاتی ہے۔ یا ایک بندہ ہے وہ حق پہ بھی نہیں ہے اور بات بھی برے انداز سے کر رہا ہے، یا الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کر رہا،
تو ہم نے جب بات کرنی آپس میں، خاص طور پہ عام لوگ، اور اس سے بڑھ کر خاص الخاص وہ طبقہ جو داعی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، خواہ کسی بھی طرح کے ہیں، چاہے وہ آن لائن لوگوں کو دعوت کی دین کی دعوت دے رہے ہیں، فزیکلی دے رہے ہیں، کسی بھی طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اپنی گفتگو کے اندر نرمی، محبت، اطمینان اور پیار ڈال کے رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے اذن لی بالزنا یا رسول اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اب اندازہ کریں سامنے کون ہے؟ اللہ کے رسول، اور بات کرنے والا کون ہے؟ صحابی رسول، اور اجازت کس بات کی مانگ رہا ہے؟ ایک نہایت غلط قسم کے گناہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ صحابہ اس کی طرف دیکھ کے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو چھوڑ دو، میرے پاس بھیج دو۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ یہ والا کام تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، جو قریبی رشتے تھے سارے بتائے کہ کیا ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جن کے ساتھ تم یہ معاملات کرو گے وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، بیوی ہوگی۔ تو اس لیے اس سے یہ نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اچھے انداز سے، اور انہوں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو داعی اللہ کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کے اندر نرمی، محبت اور الفاظ کے چناؤ میں بہت اچھا اختیار بنائے، پھر اس کے بعد بات کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شیطان، بے شک شیطان، کانا وہ تو ہے، للانسانی انسان کا، عدو دشمن، مبیناً بڑے واضح۔ شیطان انسان کا واضح، اس کو موقع چاہیے بات کرنے کا، بات ڈالنے کا، آپس میں اختلافات کروانے کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ربکم، تمہارا رب، اعلم، وہ جانتا ہے، بکم، تمہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے نا بڑا غور میں آپ کی توجہ بڑی چاہوں گا، کیونکہ اس آیت کے اندر نا ہمارے 2-3 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم، تمہارا رب، اعلم، وہ جانتا ہے، بکم، تمہیں، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، وہ تم پر رحم کرے گا، او یا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعذبکم، تو وہ تم کو عذاب دے گا۔ وما ارسلناک، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم، ان پر، وکیلاً، کوئی کارساز۔ یاد رکھیں اس کے اندر ہمارے نا 2 طرح کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی رعایا ہیں، اللہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی اس آیت کے اندر دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی، یعنی یہ ہمیں، مجھے بتا دیں اگر نہیں صحیح تو میں سلائیڈ شیئر کر دوں، یہ میں انٹرپٹ ہو رہا ہوں میسیجز سے بہت زیادہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیں بارک اللہ فیک۔ تو اللہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر کہ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے واقعہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہوئے، تو ان کی تدفین، ان کو غسل وغیرہ دیا گیا، تو اللہ کے رسول وہاں پہ گئے۔ ام العلا ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ام العلا ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تمہیں تو، عثمان کو تو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، عثمان کو تو اللہ نے بڑی ہی عزت بخشی ہے کہ اللہ کے رسول آئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا عثمان کو اللہ نے عزت بخشی؟ انہوں نے کہا آپ آئیں۔ فرمایا، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے اس کی عزت افزائی کے حوالے سے اچھی امید رکھتا ہوں، وگرنہ تو میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ تو ثابت کیا ہوا، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی نگہبان یا کارساز بنا کے مبعوث نہیں کیا۔ لہذا یہ بات کوئی بندہ اگر سوچے کہ میں دنیا کے اندر سارے غلط کام کرتا رہوں، شرک بھی کرتا رہوں، برائی کے سارے کام کرتا رہوں، اور آخر میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا، یہ آدمی بھی دنیا کے اندر بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس آیت نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب، اعلم، وہ جانتا ہے، بمن، جو کچھ بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمین کے اندر۔
زمین اور آسمان کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بڑی بخوبی جانتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض انبیاء کرام پر. وآتینا اور ہم نے دیا داود علیہ السلام کو زبور. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں بات سمجھ آئی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، دوسرا یہ فضیلت انبیاء مختلف انداز سے ہو سکتی ہے. یعنی بعض انبیاء ایسے تھے جو غریب اور مسکین قسم کے لوگ تھے، اور بعض انبیاء ایسے تھے جو بڑے مالدار اور بادشاہ قسم کے لوگ تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام کی آپ مثال لے لیں. بعض انبیاء ایسے تھے جن کے اوپر بعض انبیاء کرام ایسے تھے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جن کے پیروکار بہت زیادہ تھے، اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے پیروکار بڑے کم تھے. اس اعتبار سے فضیلت ہوگی. بعض انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ نے کتابیں دیں، بعض انبیاء ایسے تھے جن کو کتابیں نہیں دیں بلکہ ان کو پرانی کتاب کی تبلیغ کا کہہ دیا گیا. تو یہ فضیلت مختلف انداز سے ہے. رہی بات یہ کہ داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ کیوں کیا خاص طور پہ، کیونکہ داؤد علیہ السلام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور شکل و صورت میں مناسب شکل و صورت والے تھے، اور باقی بہن بھائی ان کو حقیر سمجھتے تھے. لیکن اللہ جل شانہ نے جو داؤد علیہ السلام کو قوت بخشی تھی، جو انعام دیا تھا، وہ باقیوں کے پاس نہیں تھا. اس لیے یہاں پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص ان کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین ان کو زعمتم جن کو تم گمان کرتے ہو من دونہ اللہ کے علاوہ فلا یملکون پس نہیں ہے وہ مالک کشف الضر تکلیف کو دور کرنے کے عنکم تم سے ولا تحویلا اور نہ ہی اس کو بدلنے کے. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نہ تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری تکلیف کو بدل سکتے ہیں. یہاں پہ یعنی ایسے مشرکین یا ایسے شرکاء کی بات ہو رہی ہے جو جاندار نہیں ہیں، بے جان چیزیں، جیسے پتھر ہو گیا، جیسے کوئی پہاڑ ہو گیا، جیسے کوئی درخت ہو گیا، جیسے کوئی مجسمہ ہو گیا. ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم جن کے بارے میں گمان کر، یہ تو تمہیں کوئی تکلیف نہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ اس تکلیف کو بدل سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یہ جو لوگ ہیں الذین جن کو یدعون پکارتے ہیں وہ لوگ یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں الی ربہم اپنے رب کی طرف الوسیلہ وسیلے کو ایہم کون سا ہے اقرب زیادہ قریب ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کی. آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. پچھلی آیت کے اندر ہمارے پاس بات ہوئی ان شرکاء کی جو بے جان ہیں. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شرکاء کا تذکرہ کیا جو جاندار ہیں. اس کے اندر انبیاء بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر اولیاء اللہ بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر صالحین بھی آ سکتے ہیں، متقین بھی آ سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں نا، جن کو یہ پکارتے ہیں یہ خود ایسے ہیں، یعنی یہ جن کو پکارا جا رہا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اللہ کے خود محتاج ہیں اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا عمل، کون سی چیز اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب لے جائے. اور یہ ایسے عاجز اور ایسے کمزور اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے، اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک اللہ کہتے ہیں ان عذاب بے شک عذاب ربک تیرے رب کا کان محذورا وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ ڈرایا جانے والا عذاب ہے. یہاں پہ یاد رکھیں وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ السلام نے وسیلے کی خود وضاحت کر دی ہے. وسیلہ سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. جیسے وہ غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگ تھے جنہوں نے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا. یہ وسیلے کی ایک قسم ہے. وسیلے کی دوسری قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے دور میں موجود بھی تھی کہ کسی نیک شخص سے جا کے دعا کروائی جائے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو اس کے بارے میں بات کرتے. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں جی، آپ چھوڑیں، میں نا تھوڑا میسیجز کی وجہ سے میرے لیے پریشانی ہو رہی ہے. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر لیں انشاءاللہ.
جی ابھی کلیئر ہے؟ بتائیں مجھے ذرا، آواز اور اسکرین کلیئر ہے دونوں چیزیں؟ چلیں بس ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہماری وسیلے کے حوالے سے کہ اللہ فرماتے ہیں ہاں جی، یہاں پہ ہماری بات چل رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وسیلے کی جائز باتوں، جائز جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں بات ہم کر رہے تھے۔ جائز وسیلے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے جائز وسیلے میں سے کہ انسان کسی نیک بزرگ آدمی سے دعا کروائے، یعنی جو زندہ اور حیات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے، اور نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ یہ وسیلے کے 3 جائز ذرائع ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، وَإِن اور نہیں ہے، من قریۃ کسی بستی میں سے، الا مگر نحن ہم، مہلکوہا اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو ہلاک کر دیں گے، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے، او یا معذبوہا ہم عذاب دیں گے اس کو، عذابا شدیدا سخت قسم کا عذاب۔ کان ذالکا کانا ہے، ذالکا یہ، فی الکتابی کتاب کے اندر، مستورا لکھا ہوا، یہ کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ ساری کی ساری بستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تباہ و برباد ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ اپنی میعاد مقرر، جو ان کا مقررہ ٹائم تھا اس کے مطابق وہ ختم ہو جائیں گی، یا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ بعض ایسی بستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اسی طرح سے قیامت کے قریب یا قیامت جب قائم ہوگی، آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت شرار الخلق کے اوپر نازل ہوگی، یعنی جب دنیا کے اندر کوئی اچھے لوگ نہیں رہ جائیں گے، برے ترین لوگ ہوں گے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو نازل کرے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما منعنا اور نہیں ہمیں روکا، ان نرسلا کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی اپنی نشانیاں، الا مگر، ان کے کذبا جھٹلا دیا، بہا اس کو، الاولون پہلے لوگوں نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری اصل میں لوگ جھٹلا دیتے ہیں ہماری نشانیوں کو، ہماری نشانیوں کے بھیجنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے قوم سمود کو دیکھ لیں یا دیگر قوموں کو دیکھ لیں، ایون مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہونے والی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے، اور اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی، فرمایا وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا، قوم سمود کو، الناقہ اونٹنی، مبصرتاً بالکل واضح، یعنی واضح ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اونٹنی موجود تھی اور پہاڑ کو کاٹ کے درمیان میں سے نکلی تھی، فظلموا پر ظلم کیا انہوں نے، بہا اس کے ساتھ، وما نرسلوا اور نہیں ہم بیچتے، بالآیاتی کسی نشانی کو، الا مگر، تخویفاً فرمایا ڈرانے کے لیے، ہماری جو بھی نشانی آتی ہے یہ بنیادی طور پہ ڈرانے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے ہے، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں لیتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لاکا تیرے لیے، اِنَّا بے شک، ربکا تیرا رب، احاطہ وہ گھیرے ہوئے ہے، بالناس لوگوں کو، تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا اس نمائش کو، اس دیکھنے کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے وقت جو لنوریہ من آیاتنا اللہ نے کہا تھا نا کہ ہم تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں گے، اسی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ الرؤیا سے مراد یہاں پہ خواب نہیں ہے، الرؤیا سے مراد ہے کہ دیکھی جانے والی چیزیں، وہ جو چیزیں آپ نے دیکھی تھی، التی وہ، ارینا کا جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، الا مگر وہ کیا تھی، فتنتاً آزمائش ہے، للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ اور لعنت زدہ درخت، فی القرآن قرآن کے اندر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہاں پہ
وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کا علیہ الصلوۃ والسلام کے روح اور جسد کے ساتھ معراج کے حوالے سے اشکالات کا شکار ہے، ان کا بڑا زبردست یہاں پہ جواب دیا گیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معراج خواب میں کیا تھا تو اس کو فتنہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے لیے؟ اس کو فتنہ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ یہ فتنہ اور آزمائش لوگوں کے لیے اسی وجہ سے بنا تھا کہ اللہ کے رسول نے کلیم کیا میں نے رات کے ایک حصے میں بیت الحرام مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے اوپر کی سیر کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو مشرکین تھے جنہوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصی وغیرہ کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوصاف پوچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آپ کو چیزیں دکھائی تھی، معاملات کیے تھے، یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھے۔ اسی طرح سے شجرہ ملعونہ، یعنی قرآن کے اندر آیا نا، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا، جس درخت سے اس پودے سے کانٹے دار پودا ہوگا، اس سے جہنمیوں کی خوراک بنے گی، جہنمی اس کانٹے دار پودے کو کھائیں گے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے آگ کے اندر پودا کہاں سے پیدا ہو جائے گا، آگ کے اندر سے پودا کہاں سے نکلے گا؟ تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ حالانکہ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ بڑی ساری چیزیں اس طرح سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم نے ڈرایا ان کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ، پس نہیں زیادہ کیا ان کو، الا مگر طغیاناً، سرکشی نے، کبیراً، بہت بڑی۔ یعنی وہ جو آزمائش ان کے اوپر آئی تھی، جو واقعہ والا پیش آیا، اس نے سوائے ان کو سرکشی اور زیادتی کرنے کے علاوہ اور کسی چیز میں بڑھایا نہیں ہے، وہ اسی چیز میں آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، کس کو؟ لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا سب نے، الا مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں قال، کہا اس نے، یعنی شیطان نے آگے سے، ابلیس نے یہ بات کہی، کہنے لگا اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا، جس کو تو نے پیدا کیا، طیناً، مٹی کے ساتھ، مٹی والے انسان کو میں سجدہ کروں؟ قال، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے بات کرنے لگا، کہنے لگا ارائیتک، اللہ جی بھلا آپ دیکھے تو صحیح، ھذا، اس کی طرف، الذی، جس کو، کرمتا، آپ نے فضیلت دی ہے، علیہ، مجھ پر۔ یعنی اللہ سے یہ بات کرنے لگا نا، کلیم کیا کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اس کو میں سجدہ کروں؟ اللہ بھلا تو اس کو دیکھ جس کو تو میرے اوپر فضیلت دے رہا ہے، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، یہ تکبر کرنے لگ گیا۔ پھر آگے کہنے لگا لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لاحتنکن، لاحتنکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ کہنے لگا لاحتنکن، البتہ ضرور بضرور میں ان کو اکھیڑ دوں گا، ادھیڑ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا مگر قلیلاً، بڑے تھوڑے لوگ، اللہ تھوڑے سے لوگ بچیں گے، وگرنہ باقی سب کو میں اپنے وسوسوں کا شکار کر لوں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا اذهب، نکل جا تو، فمن تبعک، تو جس نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، پس بے شک جہنم، جزاؤکم، تمہاری سزا ہے، جزاء موفورا، جو کہ بڑی بھرپور قسم کی سزا ہے۔ تیری بھی سزا وہی ہوگی، اور جس نے تیری پیروی کی اس کی بھی سزا وہی ہوگی جس کے پاس تو چلا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ، اور پھسلا لے، یعنی بہلا پھسلا لینا، وسوسے ڈال کے کسی کو اپنی طرف کر لینا۔ اللہ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہلا پھسلا لے، من استطاعت، جتنی تیرے پاس طاقت ہے، منہم، ان میں سے، جتنی تیرے پاس طاقت ہے اتنی طاقت کے ساتھ ان میں سے جتنے لوگوں کو تو چاہتا ہے بہلا پھسلا لے۔ کس کے ساتھ؟ بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ اب شیطان کی آواز کیا ہے؟ بالکل سادہ سی میں آپ کو اس کی بات بتا دیتا ہوں۔ شیطان کی آواز ہر وہ چیز ہے جو انسان کو برائی پہ ابھارے، وہ چاہے منہ سے نکلی ہو، وہ چاہے میوزک انسٹرومنٹ سے نکلی ہو، وہ چاہے دف سے نکلی ہو، وہ چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ سے نکلی ہو، ہر وہ آواز جو انسان کو برائی کی طرف ابھارے، اس کے جذبات کو برانگیختہ کرے، وہ ساری کی ساری شیطان کی آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، وَأَجْلِبْ کا مطلب ہے اور چڑھائی کر، یا غالب آ جا، علیہم، ان پر، بخیلک، اپنے سواروں کے ساتھ، ورجلک، اپنے پیادوں کے ساتھ،
وشارک اور تو شرکت کر ہم ان کے فی الاموالی مالوں میں، ان کے مالوں میں شریک ہو جا، والاولادی اور ان کی اولادوں میں شریک ہو جا، وعیدہم اور تو ان سے وعدہ کر۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ ہر طرح کی جو قوت تیرے پاس ہے، چاہے وہ انسانی شیطانوں کے ذریعے ہے، چاہے وہ جنات والے شیطانوں کے ذریعے ہے، کسی بھی طرح سے جس طرح سے تو چاہتا ہے تو ان کو بہلا پھسلا لے، ان کی اولاد میں ان کے مال میں شریک ہو جا۔ مال میں شریک ہونا یہ ہے کہ کسی آدمی کو شیطان حلال اور حرام کی تمیز ختم کروا دے، یہ شیطان کا مال میں شریک ہونا ہے۔ اولاد میں شریک یہ ہونا ہے کہ اولاد تو اللہ دے اور بچے کا نام کوئی اور رکھ دے، یا اولاد تو اللہ دے تو پھر اٹھ کے گئے کہ فلاں درخت پہ جا کے میں نے یہ دھاگا چڑھایا تھا، دھاگا باندھا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اولاد دی، یہ اولاد کے اندر شریک ہونا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کو برائی کے اوپر لگا دیا جائے، یہ بھی اولاد کے اندر شیطان کے شریک ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ تو ان سے وعدہ بھی کر، وما یعدہم الشیطان اور نہیں ہے اس شیطان کا وعدہ الا مگر غرورا دھوکے کا۔ اور یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے خطبہ دینا ہے اور اس نے کیا باتیں کرنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان عبادی بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے لاکا تیرے لیے علیہم ان پر سلطان کوئی دلیل، وکفا اور کافی ہے بربک تیرا رب وکیلاً وکیل، تیرا رب نگہبان وہ کافی ہے۔ ربکم تمہارا رب الذی وہ ہے، یزجی وہ چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، فی البحر سمندر کے اندر، یعنی تمہارا رب تو وہ ہے جس نے کشتیاں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، اتنے بڑے سمندر کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی تمہاری کشتیاں، تمہارے بڑے بڑے بحری جہاز جو بالکل سمندر کے اندر چھوٹے سے کاغذ کی طرح لگتے ہیں، ان کو چلانے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل کو، انہو بے شک کانا وہ ہے بکم تمہارے ساتھ رحیمن رحم کرنے والا۔ انسان کی خوراک کی ذمہ داری یا خوراک کا انتظام آپ یوں کہہ لیں سمندر کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہے۔ سمندر کے اندر سے ہیرے جواہرات، سونا چاندی موتی نکلتے ہیں، سمندر کے اندر سے خوراک نکلتی ہے مچھلیوں کی صورت میں، پھر اس مچھلی کے گوشت سے الگ فائدہ لیا جاتا ہے، اس مچھلی کے تیل سے الگ فائدہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت بہت زیادہ اور خوراک بہت زیادہ سمندر کے ساتھ منسلک کی ہے انسانوں کی۔ اس کے بعد سمندر سے ریلیٹڈ بات ہو گئی، فرمایا وَإِذَا اور جب مَسَّکُم چھوتی ہے تم کو الضُّرُّ کوئی تکلیف فی البحر سمندر کے اندر، یعنی سمندر کے اندر تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو ضل کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے، من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر خالصتاً اسی کو، یعنی سمندر کے اندر جب تمہاری کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو تم جن کو تم پکارتے ہوتے ہو ان کو تم بھول چکے ہوتے ہو، وہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے، پھر تم وہاں پہ سجدہ ریز ہو کے خالصتاً ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہو، الا ایاہ اللہ اگر تو ہمیں بچا لے گا تو ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑے عہد و پیمان تم اس وقت اللہ کے ساتھ کرتے ہو۔ پھر فرمایا فلما نجاکم جب ہم تم کو نجات دے دیتے ہیں الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم اعراض کرنے لگ جاتے ہو، تم ہمیں نظر انداز کر کے چلے جاتے ہو، گویا کہ تم نے ہمیں پریشانی میں پکارا ہی نہیں تھا۔ وکان الانسان کفورا اللہ کہتے ہیں وکانا اور ہے الانسان انسان کفوراً بڑا ہی ناشکرا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں افا امنتم کیا تم بے خوف ہو چکے ہو، ان یخسفا کہ وہ دھنسا دے بکم تمہیں، بجانب البری خشکی کی طرف، یعنی اللہ تمہیں خشکی میں لے کے آ کر خشکی کے اندر زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر تمہیں دھنسا دے، کیا تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے؟ او یرسلا یا وہ بھیج دے علیکم تم پر حاسباً پتھروں کی بارش، ثم پھر لا تجدو نہیں تم پاؤ گے لکم اپنے لیے وکیلاً کوئی کارساز، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تم سمندروں میں جا کے اس کو پکارتے ہو، پریشانی کے اندر اس کو پکارتے ہو، تو خشکی میں آ کے اس کو کم بلا چکے ہو، اللہ چاہے تو وہ زمین کو پھاڑ کے تمہیں اندر داخل کر دے یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، پھر اس صورت میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز اور کوئی ایسا بندہ نہیں پاؤ گے جو تمہاری مدد کرے۔ ام امن تم یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم کہ وہ دوبارہ تم کو لوٹا دے، فیہ اسی سمندر کے اندر تارتن اخری دوسری مرتبہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل ہے
کہ تم کنارے پہ پہنچنے والے ہو اور اللہ تیز ہوا چلائے اور وہ تیز ہوا تمہیں دوبارہ سمندر کے اندر لے جائے؟ فرمایا کیا تم اس بات سے بے غم ہو گئے ہو یا تم اس میں پرامن ہو گئے ہو یا بے خوف ہو گئے ہو؟ فیرسلا پس وہ بھیجے علیکم تم پر قاصفن تیز و تند من الریح ہوا، یعنی طوفان والی تیز و تند ہوا تمہارے اوپر بھیجے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیغرقکم وہ تم کو غرق کر دے، بما کفرتم تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے وہ تمہیں غرق کر کے رکھ دے۔ ثم پھر لا تجدو نہیں تم پاؤ گے لکم اپنے لیے علینا ہمارے خلاف بھی اس کے ساتھ تبیعن پیچھا کرنے والا، اس کو پیچھے کرنے والا، اس کے پیچھے اس سے نجات دینے والا تم ہمارے بارے میں ہمارے لیے نہیں پاؤ گے۔ ہمارے لیے مشکل کام ہے کہ تمہارے ساتھ ہم یہ والا رویہ اختیار کر لیں، تمہیں یہ والی سزا ہم دے دیں، بطور سزا تمہیں یہ والے معاملہ تمہارے کر لیں۔ اس کے بعد آگے اگلے صفحے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق قرمنا ہم نے عزت بخشی بنی اسرائیل کو، وحملناہم بنو آدم کو ہم نے ابن آدم کو عزت دی، عزت بخشی، وحملنا اور ہم نے اٹھایا ہم اس کو فی البری خشکی کے اندر، والبحری اور سمندر کے اندر، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا اس کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلنا اور فضیلت دی ہم نے علی کثیر بہت سو پر، ممن اس سے، خلقنا جو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا فضیلت دینا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا یہ حضرت انسان کو مختلف انداز سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی جو بناوٹ ہے آپ چیک کر لیں، تخلیقات کے اندر، مخلوقات کے اندر، کائنات کے اندر سب سے پرفیکٹ خوبصورت اور بہترین قسم کی اگر کوئی تخلیق ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن انسان کی صورت میں موجود ہے۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ آپ کا ناک آپ کے کان کی جگہ پہ لگا ہوتا اور آپ کا کان آپ کے ناک کی جگہ پہ لگا ہوتا، آپ کے ہونٹ کی جگہ آپ کی آنکھیں ہوتی اور آپ کی آنکھوں کی جگہ پہ آپ کا ہاتھ لگا ہوتا اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں کی جگہ ہاتھ کی انگلیاں لگی ہوتی، تو کیسا انسان ہونا تھا؟ ذرا اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ نے پرفیکٹ کریشن بنایا ہے آپ کو، کیسی خوبصورت کہ ہاتھوں کی انگلیاں لمبی ہیں، پاؤں کی انگلیاں چھوٹی ہیں، ناک کے اندر ایک مقررہ مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سوراخ رکھا ہے۔ کسی آدمی کے ناک کا سوراخ بہت بڑا ہو تو وہ بڑا عجیب لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہونٹ بڑے خوبصورت اور مناسب انسان کے بنائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی جگہ پہ غلط بنی ہو، ہر چیز مکمل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس انسان کے لیے تکریم ہے۔ اور اللہ نے فضیلت کیسے دی ہے اس انسان کو کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان سے یہ مطالبہ کر کے کہ تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کرنا ہے، اس انسان کو عزت بخشی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ انسان کے لیے سب سے بڑا عزت، احترام، ادب اور مقام اس بات میں ہے کہ انسان کی یہ جبین، انسان کا یہ ماتھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ یہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے اگر ابن آدم اس عزت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یوم اس دن ندعو ہم پکاریں گے، بلائیں گے، کل اناس ہر کسی کو، بامامہم اس کے پیشوا کے ساتھ۔ وہ پیشوا نبی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پیشوا کتاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا جائے آل محمد، امت محمدیہ حاضر ہو، یا یہ کہہ دیا جائے امت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہو، یا یہ کہہ دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کی امت حاضر ہو، یا یہ کہہ دیا جائے اہل القرآن حاضر ہو، یا یہ کہہ دیا جائے اہل تورات حاضر ہو، تو اس کے اندر ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ نچلے درجے کا امام بھی آ سکتا ہے، پیشوا بھی آ سکتا ہے، رہنما بھی آ سکتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتیا، بس جو کوئی دیا گیا، کتابہ ہو اپنی کتاب کو، بیامینہ ہی دائیں ہاتھ میں،
فاولئک پس وہی یہ لوگ ہوں گے، یقرؤون وہ پڑھیں گے، کتابہم اپنی کتاب کو، ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلن ایک دھاگے کے برابر بھی۔ فتیلہ عربی زبان کے اندر اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اندر شگاف یا کھڈا آپ کہہ لیں، وہ شگاف جو ہوتا ہے اس شگاف کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو، اس گٹھلی کے دھاگے کو فتیلہ کہا جاتا ہے۔ اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظلم نہیں کریں گے، اور یہ قیامت کے دن ہاتھ کے اندر، دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال، یہ ایک حصی تعریف ہوگی جس کو دیکھنے کے بعد لوگ اچھی طرح سے جان لیں گے کہ یہ بندہ جنتیوں میں سے ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ اس طرح اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي حِسَابِيَهْ، اور جو بندہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ قیامت کے دن بعد ایسے لوگ آئیں گے، اللہ فرمائیں کہ دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی کے مارے اچھلیں گے، کودیں گے اور لوگوں کو کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ادھر آؤ، بھاگ کے آؤ، یہ میری کتاب پڑھو، اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، آج کاش یہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، اپنے حساب سے گم تھا وہ آدمی۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اہل جنت کے اوصاف میں سے یہ ہوگا کہ اللہ ان کے دائیں ہاتھ کے اندر ان کو نامہ اعمال دکھائے گا، لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے کہ وہ جنتی بندہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نامہ اعمال دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومن کانا، اور جو کوئی ہے فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، ومن کانا، اور جو کوئی ہے فی ہذہ، اس دنیا میں، یہاں پہ، اعما، اندھا، فہوا، پس وہ ہوگا فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، اعما، اندھا، واضل، اور وہ کیا ہوگا؟ بھٹکا ہوا ہوگا، سبیلا، راستہ۔ یہاں پہ دنیا میں اندھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو بلائنڈ پرسن ہے ان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت سے اور نور ہدایت سے دور کر دے، جن کی بصیرت اللہ چھین لے۔ بصارت اور بصیرت کے اندر بڑا فرق ہے۔ بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت ہے ہدایت کا پا جانا، انسان کے دل سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا نہیں، یہ بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل سے دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو آنکھوں سے تو محروم کر دے، لیکن اللہ کسی کو بصیرت سے محروم نہ کرے، وگرنہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ جیسے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ انسان قیامت کے دن اللہ سے کہے گا اللہ میں اندھا کیوں ہو گیا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہیں گے جیسے ہمارا کلام تمہارے پاس آیا، ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں، ہماری کتاب تمہارے پاس آئی، تو نے اس کو چھوڑ دیا، آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ انسان کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حوالے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا، اور تحقیق کادو وہ قریب تھا، لَيُفْتِنُونَكَ، کہ وہ تمہیں کہ وہ آپ کو بہکا دیں، یعنی مشرکین مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، لَيُفْتِنُونَكَ، کہ وہ آپ کو بہلا پھسلا لیں، عن الذی، اس چیز کے بارے میں، اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، لتفتری، کہ آپ باندھیں، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکین مکہ طرح طرح کی آفریں لے کے آتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ آپ ان کی آفریں سننے کے بعد شاید اس طرف مائل ہوتے، یعنی شاید وہ آپ کو اس فتنے کے اندر، اس بہلا پھسلا کے اس چیز کے اندر مبتلا کر دیتے جو ہم نے وہی آپ کی طرف کی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ، اگر وہ کامیاب ہو جاتے اس کام کے اندر، وَإِذًا، تب، لَاتَّخَذُوكَ، وہ آپ کو پکڑ لیتے، بنا لیتے، خلیلاً، دوست۔
اگر ایسے ہو جاتا کہ آپ کو بہلا پھسلا کے وحی کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں کر دیتے، یعنی آپ ان کے شرکاء کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہہ دیتے، تو تب یہ صورت تھی کہ وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یاد رکھیں الکفر ملت واحدہ، یہ اہل کفر جو ہیں مسلمانوں سے مومنوں سے صرف ایک صورت میں خوش ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی دین کی پیروی کر لی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ میں کفار کو، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو میں راضی کر لوں۔ صرف ان کے دین کو اختیار کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن وَلَوْلَا، اور اگر ان ثبتنا کا ہم نہ ثابت قدم کرتے آپ کو، یعنی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد البتہ تحقیق کت ترکنو، فرمایا کہ آپ جھکنے لگ جاتے، البتہ تحقیق کتا آپ ہو جاتے، ترکنو یعنی جھکنے والے، الیہم ان کی طرف، شیئا قلیلا تھوڑا بہت، یعنی تھوڑا بہت اگر آپ کے قدموں کو ہم نے ثابت نہ کیا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو این ممکن تھا، ہو سکتا تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ کیوں مائل ہو جاتے؟ کہ وہ آپ کے پاس آفریں ایسی لے کے آ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس باتیں ایسی کرنے والی لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے اس جسم کو، آپ کے اس قلب اطہر کو ہم نے ثابت قدم رکھا۔ اذن اللہ کہتے ہیں اگر ایسے ہو جاتا، اذن تو کیا ہوتا، لَأَذَقْنَاكَ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیاتی دنیا کے اندر ڈبل سزا، وضعف المماتی اور موت کے بعد بھی ڈبل سزا۔ یعنی ایسے ہوا نہیں، لیکن اگر ایسے ہو جاتا تو یاد رکھیں یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا، وہ اپنے علم کے ساتھ نہ تو عمل کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دو گنا گناہ ہے۔ ایک تو علم ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنا، اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنا۔ یہ بات ہمیں یہاں پہ جو سمجھ آتی ہے، آپ نے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل سزا دیتے اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ڈبل سزا دیتے۔ ثم پھر لا تجدو نہ آپ، لا تجدو لکا نہ ہوتا آپ کے لیے، علینا ہمارے خلاف، نصیرن کوئی مددگار، ہمارے خلاف آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ فرمایا وَإِن كَادُوا اور قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ وہ آپ کو بہلا پھسلا لیتے، من الارض زمین سے، یعنی بہلانے پھسلانے سے مراد یہ، یہاں پہ پھسلانے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا بدل کر دینا آدمی کو، قریب تھا کہ وہ آپ کو بدل کر دیتے، من الارض زمین سے، لیخرجوک تاکہ وہ نکال دیں تجھے، منہا اس زمین سے، وَإِذًا اور تب، لا یلبسون نہیں وہ ٹھہریں گے، خلافک تیرے خلاف، خلافک تیرے پیچھے، الا مگر قلیلاً بڑا تھوڑا وقت۔ یہ والی جو آیات ہو، یہ والی اور اس سے پچھلے والی جو آیات ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کا ظلم بڑا پیک پہ تھا اور مکے کے آخری ایام چل رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس جگہ سے نکل کے چلے گئے تو پھر یہ تھوڑا عرصہ ہی پیچھے رہیں گے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور تاریخ نے وہ دن دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد مشرکین مکہ کا زوال شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سنتا طریقہ ہے یہ، من جو کوئی، جس کو بھی، قد تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، مر رسولنا اپنے رسولوں سے، ولا تجدو اور نہ آپ پائیں گے، لی سنتنا البتہ ہمارے اس طریقے کے اندر، تحویلاً کوئی تبدیلی۔ اللہ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کی مدد کی ہے، اور انبیاء کرام کو جب ان کی بستی والیوں نے نکال دیا یا وہ چھوڑ کے چلے گئے تو پیچھے بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ یہ سورہ ہود کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بستیوں کے اوپر عذاب نازل کیا، اور عذاب سے کچھ پہلے نبی کو کہہ دیا گیا کہ آپ بستی چھوڑ کے چلے جائیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے اور مشرکین مکہ کا زوال شروع ہو گیا۔ پہلے غزوہ بدر کے اندر، صغرا کے اندر، کبرا کے اندر، پھر صغرا کے اندر، پھر غزوہ احد کے اندر، خندق کے اندر، اس کے بعد چلتے چلتے صلح حدیبیہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرکار مکہ فتح کر دیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی نبی اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو غالب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج کے ڈھل جانے پر، یعنی جب سورج ڈھل جائے، مطلب جب سورج درمیان میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا زوال کا ٹائم، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا لدلوک الشمس سورج کے تھوڑا ڈھل جانے پر، کب تک، الی غسق اللیل
رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن الفجر، قرآن پڑھنا فجر کے وقت میں۔ یہاں پہ اجمالی طور پہ نبی علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ کر دیا، ظہر سے لے کے عشاء کی نماز تک، یعنی لدلوک الشمس سے لے کے الی غسق اللیل ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ وقرآن الفجر، فجر کے نام لے لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فجر کی نماز ہم آپ کو پتہ ہے کہ وہ طلوع صادق کے بعد ہم لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس نماز کا نام لے لیا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں کیا، تو ہم یہ 5 نمازیں کہاں سے لیں گے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں بتائے گی۔ تو ثابت کیا ہوا کہ قرآن مجید یہ اجمال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، یہ تفصیل ہے۔ اجمال کو تفصیل کے بغیر سمجھنا یہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ کبھی وہ نبی نہ بھیجتا جو نبی اس کتاب کی توضیح، تشریح، تفصیل بیان کرتا، شریعت کے احکامات کر کے دکھاتا یا واضح کرتا۔ نبی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کلام کو ڈائریکٹ اور فوراً سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی ساتھ ہوگا، یہ باقاعدہ اس کی وضاحت کرے گا اور عملی طور پہ لوگوں کو کر کے دکھائے گا کہ تمہارے رب نے تم سے یہ مطلوب کیا ہے، اور اس طرح سے مطلوب کیا ہے جس طرح سے میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اب یہاں پہ 5 نمازوں کا اجمالاً ذکر ہے۔ حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کا بتا دیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے بارے میں بات کی، اور پھر فرمایا ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت میں قرآن کانا ہے مشہوداً، حاضر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اولاً کہ فجر کے وقت قرآن مجید کی لمبی تلاوت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت اپنی نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھتے ہوں گے؟ اگر ہم چھوٹی چھوٹی، اب دیکھیں پڑھنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہماری طرح تو نہیں یعلمون تعلمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے ہوں گے ٹھہر ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اب اللہ کے رسول ہوں، قرآن مجید ہو، پڑھنے والی زبان مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کلام اللہ کا کلام ہو، تو وہ کس لے کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوگا۔ 60-100 آیتوں میں کم از کم بھی ٹائم لگائے تو آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ تو لگتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں اتنی لمبی نماز کا رواج ہی ختم ہو گیا، اگر کوئی بیچارہ پڑھا ہی لے تو اس کو پیچھے والے نہیں چھوڑتے، بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل کیسا تھا۔ تو مشہودہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے، اس فجر کی نماز کے اندر اور شام کو عصر کی نماز کے اندر باقاعدہ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے مشہودہ کہ اس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات سے، فَتَہَجَّدْ، تو آپ بیدار ہو جائیں۔ تہجد کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا، بھی اس کے ساتھ نافلۃ لک، وہ آپ کے لیے نفلی بنا دی گئی، یعنی تہجد کی نماز آپ کے لیے اضافی نماز بنا دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں نبی جب کسی اضافی عبادت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فرض ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی وہ نماز ادا کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ تہجد فرض کر دیے، نفل بنا دیے گئے۔ عسا، قریب ہے کیا، ان یبعثا کا، کہ وہ مبعوث کرے، ربو کا، آپ کا رب، آپ کو مقام محمودہ، مقام محمود پر۔ مقام محمود جنت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھ کو، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی، اور نکال مجھ کو، مخرج صدق، سچائی کے ساتھ نکالنا، وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، سلطاناً، دلیل، نصیراً، مددگار۔ یہاں پہ 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کا ظلم بڑے پیک پہ تھا، اور یہ تقریباً مکہ کا آخری دور تھا۔ اب نبی علیہ السلام، یہاں پہ ہجرت کا اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے وہاں بھی سچائی کے ساتھ داخل کرنا، وہاں سے نکالنا یا اس مکہ سے نکالنا ہے تو اللہ سچائی کے ساتھ نکالنا۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے سلطاناً، یعنی ایک اقتدار عطا فرما، اس اقتدار کے ساتھ میری مدد فرما۔ تو ثابت کیا ہوا
کہ دین کا کام کرنے والے یا انبیاء کرام یا جو بڑے علم والے لوگ ہیں، علم والے لوگ، ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے مناسب اور اچھا مقام اور جگہ ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ ان کی دعوت مؤثر بھی ہو جائے اور لوگوں کے رجوع کی وہ جگہ بھی بن جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کا حاکم بھی بنایا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وقل، اور کہہ دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق، اور نابود ہو گیا، نست و نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، الباطل، باطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ چڑھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر 360 بت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 360 بتوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ نیچے گرا رہے تھے اور یہ والی آیت پڑھ رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک جو باطل ہے وہ کیا ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، نست و نابود ہو جانے والا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ مشرکین مکہ نے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہاجر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مریم علیہ السلام، ان سب کی تصویریں بنا کے باقاعدہ بیت اللہ کے اندر لگائی ہوئی تھی، بیت اللہ کے اندر لگائی ہوئی تھی۔ بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصویر لگائی ہوئی تھی بیت اللہ کے اندر، اس میں انہوں نے تیر پکڑایا ہوا تھا ان کو، اور نبی صاحب نے وہ کہا، ان کو دیکھ کے کہا کہ تم کیسے کام کرتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل تو کبھی ان تیروں سے فال نہیں لیتے تھے۔ تو اس لیے یہ جھوٹی ایک تخیلاتی تصویریں انہوں نے بنا کے ان کی پوجا پاٹ شروع کی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بیت اللہ کو پاک کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا، من القرآن، قرآن سے، ما ہوا جو بھی ہے، شفاء شفا، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ولا یزید نہیں وہ زیادہ کرتا، الظالمین ظالموں کو، الا خسارہ سوائے نقصان کے۔ قرآن مجید جہاں پہ رشد و ہدایت کا منبع و محور ہے، جہاں پہ یہ شفا ہے، جہاں پہ یہ رحمت ہے، جہاں پہ یہ دلوں کو نرم کرنے والی دوائی ہے، وہیں پہ یہ قرآن مجید ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید کو سن کے وہ عمل بھی نہیں کرتے، یہ بھی خسارہ، قرآن مجید ان کے دل کو نرم بھی نہیں کر رہا، یہ بھی خسارہ، پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید کو سنتے اس مقصد کے لیے کہ اس سے کوئی خدا نخواستہ غلطیاں تلاش کریں، تو یہ بھی خسارہ۔ یہ قرآن مجید ان کو فائدہ نہیں دینے والا۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید یہ مکمل شفا ہے، جہاں سے مرضی قرآن کا کوئی ٹکڑا پڑھ کے کسی کو دم کرنا چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر، آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک خاتون بیٹھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے اس کو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول اس کو بخار ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھ کے کسی کو دم کر رہا ہے تو آپ یہ مت پوچھیں کہ جناب ہمیں دلیل دو کہ اللہ کے رسول نے اتنا سا ٹکڑا پڑھ کے کسی کو دم کیا ہو۔ یہ قرآن سورت فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک مکمل شفا ہے۔ ہاں خاص شفا سورت فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، اس کا نام ایک شفا بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید کہیں سے بھی پڑھ کے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے خاص طور پہ جادو وغیرہ کے لیے قرآن مجید کے بعض جو آیات ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات ہو گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہو گئی، اسی طرح سے وہ آیات جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا تذکرہ ہے وہ والی آیات ہوگی۔ تو یہ والی آیات پڑھ کے شفا دم کیا جا سکتا ہے شفا کی نیت سے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا تھا، میں نے کہا چلیے یہ بھی واضح کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب بھی ہم انعام کرتے ہیں علی الناس لوگوں پر، اعراضا تو وہ کیا کرتے ہیں، اعراضا اعراض کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وانا بجانبی، اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے پہلوؤں کو پھیر کے دوسری سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی چہرے کو پھیر لینا، پہلو پھیر کسی آدمی کو دیکھ کے سائیڈ تبدیل کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ابن آدم کے اوپر انعام کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر انعام کرتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں تو وہ ہم سے روگردانی کرتے ہیں، ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب چھوتی ہے ان کو، الشر کوئی تکلیف، کانا یئوسا تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ مومن ان دونوں حالتوں میں نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مومن کو اگر خوشخبری ملتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے
تو اپنی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر و ثبات کا سوال کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نجات عطا فرما. یہ مومن ایسا نہیں ہوتا. جبکہ مومن کے علاوہ دیگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا انعام آیا ہے تو سرکشی کرنا شروع کر دیں گے، لڑائی شروع کر دیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے. یاد رکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّہ، کہ اے بچے، اے میرے بیٹے، کہ جب تو سوال کر اللہ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کر. اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو کے تجھے کوئی نقصان پہنچانے لگے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو کے اگر تجھے فائدہ دینے لگے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی الا کہ جتنا فائدہ اللہ نے تیرے حصے میں لکھا ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے میرے بیٹے اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھنا، اللہ تنگ دستی میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ خوشحالی کے سجدے اور تنگ دستی کا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے. خوشحالی کے سجدے اور تنگ دستی کا صدقہ یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. کہ بندہ تنگ دست ہے، بدحال ہے، مال نہیں ہے، اس کے باوجود جیب میں جو کچھ ہے نکال کے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. بندہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی ملامت کی، کوئی پرواہ نہیں ہے پریشانی کی، اس کے باوجود اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں آتی ہے، اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے سر سجود ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے. یہ دو بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے کل ہر ایک یعمل وہ عمل کرے علی شاکلتہ اپنے طریقہ کے مطابق، ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق عمل کرے. فربکم پس تمہارا رب اعلم وہ جانتا ہے بمن جو کوئی ہے اہدا زیادہ ہدایت والا سبیلا راستے کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر اپنی مرضی کے مطابق عمل شروع کر دیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو نیکی کے جو ذرائع اللہ نے دیے ہیں وہ جس چاہے ذریعے کو اختیار کر لے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ اس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی صدقہ کریں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی سری صدقہ کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے ابوبکر نبی علیہ السلام نکلے، ابوبکر صدیق آہستہ آواز میں رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے سوال کیا، ابوبکر سے کہنے لگے اللہ کے رسول لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی تنگ نہ ہو. اور عمر سے سوال کیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس لیے اونچا پڑھتا ہوں کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تم بھی اٹھ کے پڑھو. نیتیں دونوں کی ٹھیک ہیں، عمل دونوں کا درست ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی جس طرح سے اس کو سہولت ہو وہ اس طرح سے نیکی کا کام کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پہ ہے، کون سیدھے راستے کے اوپر ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح روح کے حوالے سے. قل کہہ دیجئے الروح روح من امر ربی میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم اور نہیں تم دیے گئے من العلم علم سے الا مگر قلیلا بڑا تھوڑا، یعنی ہمیں روح کے حوالے سے بڑا ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے تھے اور بعض یہودی وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس نبی سے ذرا روح کے بارے میں سوال کرو نا. ان سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول خاموش رہے. کچھ دیر بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھ کے ان کو سنائی. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. واللہ العظیم یقین کریں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو روح ہے نا یہ اللہ کو پہچاننے کا سب سے تیز ترین ذریعہ ہے. ایک ایتھیسٹ تھے عبداللہ، انہوں نے اپنا نام رکھا تھا، پہلا نام پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا، وہ صرف اس روح کی وجہ سے ایمان لے آئے. عبداللہ تھا یا کوئی اور نام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام. وہ اس روح کی وجہ سے ایمان لایا. اس کا واقعہ ہم نے دیکھا پڑھا تھا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر تھا، میں ڈاکٹر ہوں تو میں ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے وہ آیا بیمار تھا، کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کی وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پڑی ہوئی تھی. میں اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس آیا، میں اس کو دیکھنے لگ گیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی ویسے ہیں، اس کا منہ بھی ویسے ہے، اس کی آنکھیں بھی ویسے ہیں، اس کے کان بھی ویسے ہیں، لیکن آخر اس کے جسم کے اندر سے کون سی ایسی چیز نکل گئی ہے کہ یہ جسم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہل رہا تھا یہ بے جان ہو گیا. کوئی نہ کوئی تو ایسی طاقت ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس جسم کے اندر ایک ایسی غیر مرئی قوت ڈالی ہوئی تھی، کوئی ایسی چیز ڈالی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ چل پھر رہا تھا، یہ تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، یہ حرکت کر رہا تھا، یہ چیزوں کو سونگھ رہا تھا، اس کو کھا رہا تھا، ان کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا.
آخر اس کے جسم سے کون سی چیز جدا ہوئی ہے کہ یہ جسم بیکار ہو گیا؟ کہنے والے تو آج کہہ دیتے ہیں جناب یہ جسم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو بھائی اس جسم کے اندر کون سی چیز ایسی ہوتی ہے جب یہ حرکتیں کرتا ہے، اور کون سی ایسی چیز نکال دی جاتی ہے کہ یہ بے جان ہو جاتا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور کون سی باتیں چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ، اور اگر شئنا ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ضرور بضرور ہم لے جائیں گے، بِالَّذِي، اس چیز کو، اوحینا جو ہم نے وحی کیا، الیک آپ کی طرف، ثم پھر لا تجدوا نہ آپ پائیں گے، بھی اس پر، علینا ہمارے خلاف، وکیلاً کوئی کارساز. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا مگر، رحمتاً اللہ کی رحمت ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، ان فضلہ بے شک اس کا فضل، کانا وہ ہے، علیک آپ پر، کبیراً بہت بڑا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست چیلنج دیا جو بار بار ہم پڑھتے آئے. اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس، اگر جمع ہو جائیں سارے کے سارے انسان، والجن اور سارے کے سارے جن، کس بات پر، علی ان یأتوا کہ وہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن اس قرآن کے مثل کوئی چیز، لا یأتون وہ نہیں لا سکتے، بمثلہ اس کے مثل، ولو کانا اور اگرچہ، بعضهم ان کا بعض، لبعض دوسرے کا، ظہیراً مددگار کیوں نہ ہو جائے. یعنی جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں، اس کے باوجود بھی وہ اس قرآن جیسی کلام بنا کے نہیں لے کے آ سکتے. دنیا کے اندر یہ چیلنج موجود ہے. آپ کو کوئی آدمی ملے اگر یہ کہے نا کہ میں قرآن کی طرح کی کلام بنا کے لے آؤں گا، آپ کہیں چھوڑو بھائی، عربی کو چھوڑو، عربی کو چھوڑ دو، اردو کے اندر کوئی ایسا کلام لا دو، انگلش کے اندر کوئی ایسا کلام لا دو. یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نا، کسی کتاب کی عمر 200 250 300 سال سے زیادہ نہیں ہوئی. 200 250 300 سال کے بعد اس فن کے علماء نے اس کتاب کے اندر غلطیاں نکال دی ہیں، اس کے اندر بتا دیا کہ یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے، مصنف نے یہاں پہ یہ چیز غلط لکھی ہے، یہ رول اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہے. دنیا کی واحد کتاب ایک قرآن مجید ہے جو رول اینڈ ریگولیشنز کے بھی اوپر پوری اترتی ہے، کلام کے مرقع اور مسجع ہونے کے اوپر بھی پوری اترتی ہے، اپنی وحی کے اعتبار سے بھی پوری اترتی ہے، اپنی خبروں کے اعتبار سے بھی پوری اترتی ہے، اور اپنی سچائی کے اعتبار سے بھی پوری اترتی ہے. کوئی بندہ آج تک کلام کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، سمجھدار آدمی کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی ہے کہ 1450 سال کے اندر یہ کتاب آج بھی اپنی پوری اصلی حالت کے اندر موجود ہے. کوئی مائی کا لال اس کے اندر نہ تو اس کے اندر تبدیلی کر سکا ہے، نہ اس کی تبدیلی بنا کے مارکیٹ میں دے سکا ہے، نہ اس جیسی کلام لے کے آ سکا ہے، نہ صرف عربی میں بلکہ دنیا کی کسی زبان کے اندر اتنی خوبصورت کلام بنا کے نہیں لا سکا. اس سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا ہم نے بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن کے اندر، من کل مثل ہر طرح کی مثال، اللہ نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کی. فَأَبَى بس انکار کیا، اکثر الناس اکثر لوگوں نے، یعنی نہیں انکار کیا اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفوراً کفر کرتے ہوئے، کفر ہی کرتے گئے. یعنی اکثر لوگوں نے اس کا انکار، کفر کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا. وقالوا اور اس نے کہا، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لاکا تیرے اوپر، یعنی یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ ان آیات کے اندر اور اس کے بعد والی آیات کے اندر تھوڑا سا غور کیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ باتیں ذکر کی ہیں جو حصی معجزات مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے. وقالوا کہتے ہیں، لن نؤمن ہم نہیں ایمان لائیں گے، لاکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہو، تفجر لنا تو پھاڑ دے ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوع چشمے کو، تو ہمارے لیے زمین سے چشمے کو پھاڑ دے. او تکونا یا ہو جائے، لاکا تیرے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار پس تو پھاڑ دے یا نکال، انہار نہریں، خلالہا ان کے درمیان سے، تفجیرن پھاڑ دینا، کوئی چشمہ پھاڑ دینا. یعنی پہلے جو ہم آیات پڑھ کے آئے ہیں پچھلے اسباق کے اندر، اس میں یہ تھا کہ مشرکین مکہ حصی معجزات کا بار بار مطالبہ کرتے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایک ایک معجزے کو واضح طور پہ لکھ دیا، بیان کر دیا کہ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے. پہلا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے زمین کو پھاڑ کے وہاں سے چشمہ نکال دے. کیوں؟ جو مکہ مکرمہ کی زمین آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، آپ دیکھیں وہ بڑی سخت قسم کی زمین ہے، وہاں سے زمین کا پھٹ کے چشمہ نکلنا. ایک چشمہ تو ان کے سامنے موجود تھا زمزم کی شکل میں،
لیکن ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہا بار حسی معجزات ان کو دکھا چکے تھے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کر کے واپس آنا، پھر بیت المقدس کے بارے میں ان کا سوال کرنا اور اللہ کے رسول کے جوابات دینا، یہ سارے حسی معجزات تھے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اب یہ معجزے کیا مانگ رہے ہیں؟ زمین کو پھاڑ کے چشمہ نکال دو، یا بھائی تیرے لیے بہت بڑا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، وہاں سے درمیان میں سے کوئی تو چشمہ نکال دے جو چلنے والا ہو، بہنے والا ہو، یا پھر کیا ہو، او تسقط السماء، یا تو گرا دے، کس کو؟ السماء، آسمان کو، کما زعمت، جیسے تو چاہتا ہے، تو گمان کرتا ہے، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کر، او تأتیا، یا تو لے آ، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلاً، ہمارے سامنے۔ یعنی کیسی فضول باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر آسمان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے گرا دے، جیسے تو ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے، تب ہم مانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہوگا، جو بھی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا۔ ایمان لانے کے لیے بصارت کی نہیں، بصیرت کی ضرورت ہے۔ ایمان لانے کے لیے انسان کے دل کا کھلا ہونا، اللہ انسان کے دل کا واضح ہونا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے آخری صفحے کے اندر یہ بڑا آسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں، او یکون، یا ہو لاکا تیرے لیے، بیتن، کوئی گھر، من زخرف، کس چیز سے؟ سونے سے، او ترقا، یا تو چڑھنا شروع کر دے، فی السماء، آسمان میں، ولن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک، کس چیز کے اوپر؟ تیرے اس چڑھنے کے اوپر، حتیٰ، یہاں تک کہ تنزل، تو نازل کر دے، علینا، ہم پر، کتابن، کوئی کتاب، نقرؤہ، جس کو ہم پڑھیں۔ قل، کہہ دیجئے، سبحان، پاک ہے، ربی، میرا رب، حل کنت، نہیں ہوں میں، الا، مگر، بشرن، آدمی، رسولن، بھیجا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر پہ آ کے ساری بات کا جواب چند الفاظ کے اندر دے دیا۔ کیسے؟ یہ کہنے لگے کہ ہمارے سامنے آسمان کے اوپر جاؤ اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نیچے آؤ، یعنی تمہارے ہاتھ کے اندر کتاب ہونی چاہیے، اور پھر ہمارے سامنے آ کے وہ کتاب رکھو، پھر ہم تم پہ ایمان لائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کہہ دیا، سبحان ربی، میرا رب تو پاک ہے، حل کنت، قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک آدمی اور انسان ہوں، اللہ کا بنا کے بھیجا گیا ہے، ایک میں رسول ہوں، بس میں تمہیں یہ کرتب وغیرہ کر کے دکھانے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا گیا رسول اور اللہ کا بھیجا گیا ایک نبی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، الہدا، ہدایت، الا، مگر، ان کے قالوا، انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، بشر، رسولن، رسول، یعنی لوگ اس وجہ سے ایمان نہیں لے کے آ رہے کہ ان کے خیال سے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس بات سے ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اللہ کہتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، لو کان فی الارض، اگر ہوتا زمین کے اندر، ملائکۃ، فرشتے، اگر زمین کے اندر فرشتے چل رہے ہوتے، یمشون، وہ چلتے، مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، لنزلنا، البتہ ضرور بضرور ہم نازل کرتے، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، ملکن، فرشتہ، رسولن، بطور رسول۔ دنیا کی، یہ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشرف المخلوقات، یعنی انسانوں میں نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو یہ مشرکین مکہ خود انکار کر دیتے، جی اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو ہماری طرح کا نبی بھیجتا، ہمارے جیسا نبی بھیجتا۔ اب جب اللہ نے بشر نبی بھیج دیا تو اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی فرشتہ نبی بھیجنا چاہیے تھا۔ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، اس رسول کو کیا ہے کہ یہ گلیوں میں بھی پھرتا ہے ہماری طرح کا، اور کھانا بھی کھاتا ہے اور معاملات بھی کرتا ہے، یہ کون سا نبی ہے؟ ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، ان کو سمجھ آتی تھی۔ بنیادی طور پہ یہ بات عجیب نہیں تھی، نہ غریب تھی، نہ مشکل تھی، اصل میں انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا تھا، یہ اصل وجہ تھی۔ تو اللہ نے آگے جواب دے دیا کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے چل رہے ہوتے نا تو پھر ہم کوئی نور، کوئی فرشتہ، کوئی نورانی مخلوق ان کے لیے نبی بنا کے بھیجتے۔ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیدن، گواہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، انہ کان، بے شک وہ ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کی، خبیرن، خبر رکھنے والا، بصیرن، دیکھنے والا۔ ومن یہد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فہو المہتد، بس وہی ہدایت کے اوپر ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے،
فلن تجد پس نہیں آپ پائیں گے لہم اس کے لیے اولیاء کوئی مددگار یا دوست من دونہ ہی اس کے علاوہ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم جمع کریں گے ان کو یوم القیامہ قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں پر، علی وجوہہم ان کے چہروں پر عمیاً وہ کیا ہوں گے؟ اندھے ہوں گے، وبکمن اور گونگے ہوں گے، وسمن اور بہرے ہوں گے. اندھے گونگے بہرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے ان کو کھڑا کرے گا. مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما جب بھی خبت ٹھنڈی ہونے لگے گی یا کم ہونے لگے گی یا بجھنے لگے گی اس کی آگ، اللہ کہتے ہیں زدناہم ہم اس کو زیادہ کریں گے سعیراً بھڑکانے کے اندر. اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا، اور اگر کبھی وہ جہنم کی آگ تھوڑی ٹھنڈی پڑنے لگے گی تو اللہ کہتے ہیں ہم اس آگ کو مزید بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم یہی سزا ہے ان کی، بانہم کس وجہ سے کفروا جو انہوں نے کفر کیا، ان کے کفر کی وجہ سے یہی ان کی سزا ہے. کفر کس چیز کا کیا؟ بآیاتنا ہماری آیتوں کا. نبی ہمارا ہماری نشانی، رسول ہمارا ہماری نشانی، کلام ہمارا ہماری نشانی، یہ تخلیق کائنات ہماری نشانی، ایون وہ انسان ہماری نشانی، یہ قرآن کی آیات ہماری نشانی. ان ساری نشانیوں کا انہوں نے انکار کر دیا. وقالوا اور آگے سے پتہ کیا کہا؟ اذا کنا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں، ورفاتا اور ٹکڑے ٹکڑے یعنی بھر بھری ہڈیاں، انا کیا ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدہ نئی تخلیق پر. یہ ان کے لیے بڑی چمبے کی بات ہے اور اللہ ان کو واضح کر کے وہاں پہ دکھا دے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذی وہ ذات ہے خالق جس نے پیدا کیا السماوات یا آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو، وہ قادر ہے علی ان یخلق کہ وہ پیدا کرے مثلہم اس کے مثل، وجعل اور اس نے بنایا لہم ان کے لیے اجلال لا ریب فیہا. اجلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک اجل اللہ ریب فیہا، سوری اجلالن کہہ رہا ہوں، اجل اللہ ریب فیہا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وجعل اس نے بنا دیا لہم ان کے لیے اجلن ایک وقت، لا ریب فیہا اس کے اندر کوئی شک نہیں. انسانوں کے لیے بھی اللہ کا وقت مقرر ہے، اور انسان کے علاوہ جو دیگر باقی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہے. جیسے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو بدل کے دوسری زمین لے آئیں گے، آسمان کو بدل دیا جائے گا. یہ زمین کی صفت یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گی. آسمان کی وہ والی صفت نہیں ہوگی جو ہوگی، بلکہ آسمان تو کالعہن المنفوش ایک بنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑتا پھرے گا. یہ ہمیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اجل ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ اللہ کہتے ہیں انکار کر دیا ظالموں نے، نہیں انکار کیا ظالموں نے الا مگر کفوراً کفر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا. قل کہہ دیجئے لو انتم اگر تم ہو تملکون اگر تم ہوتے تملکون مالک خزائن خزانوں کے رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے. اے لوگو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذن تو کیا ہوتا، اذن لمسکتم تو تم اس کو پکڑ کے رکھتے، خشیت الانفاق خرچ کرنے کے ڈر سے. اذن لمسکتم کہ تم اس کو اپنے پاس گھیر کے رکھتے، خشیت الانفاق خرچ کرنے کے یا خرچ کرنے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا اللہ کہتے ہیں اور انسان کیا ہے، قتوراً یہ بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی اللہ کی کنجوس ہے. قتورا کا مطلب ہوتا ہے تنگ دل، یعنی کنجوس آدمی جس کا ہاتھ تنگ ہو، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اسی صورت کے شروع کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں وکان الانسان اور انسان ہے قتورا یہ تنگ دل ہے، بخیل ہے، ہاتھ کو روکنے والا ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ انسان کے پاس اگر اللہ کی رحمت کے خزانے نہیں موجود تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانے جس کو چاہتا ہے وہ تقسیم کر رہا ہے. بندوں کے پاس اگر یہ چیزیں موجود ہوتی تو بندے کبھی بھی ان چیزوں کو لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرتے. تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Recording stopped.